کہ بہاری بدھو کیوں بلاتے ہیں. ہاں پھر بھی مطلب لوگوں کی تھنکنگ ایسی کیوں ہے بہار کو لے کے؟ غلط ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیلسی ہے. جیلسی ہے. زندگی گزارو تو کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ گزارو. جی. ایجوکیشن کو سورس آف انکم لوگوں نے سمجھا صرف. تو ایجوکیشن کے بعد بھی اگر آدمی صحیح زندگی نہیں گزار رہا تو فائدہ کیا ہوا. 70% آف دا ایجوکیٹڈ پیپل دے آر کمیٹنگ کرائمس. مولوی کے ایگزامشن میں جو سیکنڈ ٹاپر پورے بہار میں لاکھوں میں سیکنڈ ٹاپر تھی, شی واز اے ہندو گرل. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں, اور آج ہم سے بات کریں گے ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں کہ کیسے کوئی بھی انسان اپنی زندگی, اپنی سوچ, اپنے پوائنٹ آف ویو اور اپنے ایکشنز کو بہتر بنا سکتا ہے, وہ بھی ایک اسپریچول نظریے سے. تو اب بنا کسی دیری کے سواگت کرتے ہیں ممتاز عالم سر کا. سر سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں ہمارے پوڈ کاسٹ میں. جزاک اللہ, تھینک یو. کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے آپ کو آ کے؟ ہاں میں اکثر آیا کرتا ہوں, جب بھی دلی آتا ہوں جی. چونکہ یہاں سے پرانا تعلق ہے. جی. اور میں نے سب سے پہلے اردو ایجوکیشن بورڈ میں ایفیلیشن ہم نے دیا تھا, لہٰذا میں دیکھتا ہوں کہ کام کی جائزہ لینے کے لیے پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہاں ایک وزٹ ہو جائے. جی. ہاں سر سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن کہاں سے کری, آپ نے اپنے کریئر کی اسٹارٹ مطلب کیسے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ ہاں اسکولنگ ہمارے زمانے میں تو میٹرک ہوتا تھا نا, 10+2+3 ہوتا تھا. تو ہم نے میٹرک کیا اپنے نیٹو پلیس سے, گیا سے. قاسمی ہائی اسکول گیا, میٹرک کا اچھا انسٹیٹیوشن تھا. اینڈ آئی گاٹ فرسٹ کلاس اینڈ ڈسٹنکشن آلسو. تو اسکالرشپ بھی ملا. دین آئی گاٹ ایڈمیشن ان سینٹ زیویئر کالج رانچی. And there I completed BSc Part 1. Then I got zoology honors from Ranchi University, and then 5th year from Ranchi University, 6th year in zoology میں MSc کیا میں نے پٹنہ یونیورسٹی سے 1978 میں. اس کے بعد میں زیادہ تر گھر کے حالات کو, والدین کی خدمت وغیرہ میں رہا. پھر جب مجھے آفر ملا لیکچرشپ کا تو میں نے I joined as a lecturer کم لائبریری انچارج ان انسان کالج کشن گنج. جی. بہار میں ایک جگہ کشن گنج ہے. اچھا. وہاں ایک بہت ہی شانتی نکیتن ٹائپ کا ایک بڑا اسکول بہت مشہور ہے, انسان اسکول. کون سا اسکول؟ انسان اسکول. انسان. لیٹر اور انسان کالج بھی بن گیا. اچھا. تو مجھے اپوائنٹمنٹ ملا, میں وہاں زولوجی پڑھاتا تھا. اچھا. کالج میں. جی. 1983 to 86. اوکے. دین میرے بڑے بھائی جو تھے ان کا بزنس تھا, اینڈ ہی ہیز بین سفرنگ فرام کینسر, سو آئی ہیو ٹو کم بیک. گیا ہم نے کچھ بزنس کیا میں نے. تو پھر آپ نے وہاں سے پڑھانا چھوڑ دیا, پھر آپ نے بزنس کیا؟ ہاں یعنی میں گھر کے حالات کی وجہ سے جی ڈیزائن نہیں دیا, میں آئی ہیو ٹو کم بیک. تو بزنس میں کیا آنا پڑا. بزنس ہمارا کپڑے کا تھا. اچھا. کپڑے کا تھا. فائنلی جب بھائی کا انتقال ہو گیا تو پھر میں گھر کے حالات کو, پھر والدین کی خدمت کو, اس کو دیکھنے لگا. اس کے بعد پھر سوشل سروس میں نے جوائن کیا, یعنی لوگوں کو سمجھانا بجھانا کہ بھائی زندگی گزارو تو کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ گزارو. جی. اس میں اچھا خاصا وقت میرا لگا. پھر اس کے بعد اسی میں جب تعلق ہوا اور میں پولیٹیکل لوگوں سے بھی ان کو سمجھاتا تھا. پولیٹیکل لوگوں سے منسٹرس ہوتے تھے, ان سب سے تعلق ہوتا تھا. لیٹر آن پھر وہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ, یہ بڑا پوسٹ ہوتا ہے, کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, جس میں ایک چیئرمین ہوتا ہے پورے اسٹیٹ کا. تو ویکینسی تھی, اینڈ وزیر اعلیٰ نتیش کمار تھے, انہوں نے ہم کو بلایا, مجھے چیئرمین بنا دیا مدرسہ بورڈ کا. پھر دو مہینے کے بعد انہوں نے اسٹیٹ منسٹر کی فیسلٹی دے دی, تو میں اس میں لگ گیا. 3 سال تک ہوتا ہے.
اچھا جیسے ہم لوگ سنتے ہیں کہ کوئی بہار سے ہے، مطلب زیادہ تر لوگ تو بہار کو نا بہت، مجھے لگتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ بہت ڈیولپ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا لوگوں سے بولنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں ہم لوگوں کو یہ بولنا چاہیں گے کہ یہ آئیس ایگزامینیشن جانتے ہوں گے آپ لوگ. جی. یو پی ایس سی کا 2 ایگزامینیشن جو ہے سب سے ٹاپ کا ہوتا ہے. آئی ایف ایس انڈین فورن سروس، جس سے پھر وہ ایمبیسڈر بنتا ہے، سیکریٹری بنتا ہے، اور آئی ایس جس سے وہ کلیکٹر ڈی ایم بنتا ہے، کمشنر بنتا ہے. تو ون ٹائم بہار میں جو ٹاپر تھے وہ ان کا نام شہاب الدین تھا. شہاب الدین. جو پھر یہ ایم پی بھی بنے یہاں. تو وہ گیا کے تھے، ہمارے ضلع کے تھے. اچھا. تو ان سے انٹرویو میں پوچھا، آئس کا انٹرویو بہت ٹف ہوتا ہے. جی. تو تھیوریٹیکل تو ان کا بہت اچھا تھا ہی مارکس، اور ظاہر بات ہے پورے ہندوستان میں چونکہ مائنورٹی میں ایجوکیشن بہت زیادہ تو نہیں ہے ان کمپیریزن ٹو دو ہندو بھائیوں کے مقابلے میں. اب اس میں ایک آدمی اتنا اچھا کر رہا ہے. تو انٹرویو لینے والے جو بورڈ تھے انہوں نے ایسے ایسے سوالات کیے کہ یہ جواب نہ دے سکے. اچھا. تو ان سے ایک انٹرویو افسر نے پوچھا، وائی بہاری از کالڈ بدھو. اچھا. کہ بہاری بدھو کیوں بلاتے ہیں؟ سمجھائے ایک عام بات پوچھا اس نے، وائی بہاری از کالڈ بدھو. تو اس نے جسٹ آفٹر ٹنگلس آف آئی، یعنی وداؤٹ لوزنگ اے سنگل سیکنڈ فوراً جواب دیا، بیکاز بہار از دا لینڈ آف بدھا. اچھا. گوتم بدھ. ہاں گوتم بدھ اتنا بڑا صحیح بات ہے پورے دنیا میں. تو وہ تو امپریس ہو گئے ہوں گے کہ ارے واہ. وہ سوچا بھی نہیں ہوگا. ہاں بیونڈ ایکسپیکٹیشن کہ ایسا جواب ملے. صحیح بات ہے. صحیح بات. بہار از لینڈ آف بدھا، صحیح بات. گوتم بدھ کا لینڈ ہے تو بدھو نے کیا. تو یہ سب خالی کہنے کی باتیں ہیں. جی. ابھی بہار کے جو ٹاپر ہے نا، ہی بیکیم دا چیف سیکریٹری آف بہار. کوئی ضروری نہیں کہ سب آئی ایس افسر ڈی ایم کمشنر کے بعد چیف سیکریٹری بنی جائے. چیف سیکریٹری از دا بگیسٹ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ آف اے اسٹیٹ. جی. کسی صوبے کا سب سے بڑا جو پوسٹ ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتا ہے، یعنی پولیٹیشین کے علاوہ وہ چیف سیکریٹری ہوتا ہے. تو ابھی چیف سیکریٹری ابھی ریٹائر کیے ہیں مسٹر عامر سبحانی، ہی آلسو ٹاپ دا لسٹ. پھر بھی مطلب لوگوں کی تھنکنگ ایسی کیوں ہے بہار کو لے کے؟ غلط ہے. بس ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیلسی ہے. جیلسی ہے؟ کیسے جیلسی ہے. جیلسی مطلب کیسے؟ جیلسی کہتے ہیں حسد کو. کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو کہے آگے بڑھ رہا. اچھا جیسے آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہماری آڈینس کو بھی آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کیا لوگوں کو کیسے بتاتے ہو، کیسے جاگرک انہیں کرتے ہو کہ وہ اپنے آپ پہ کیسے ورک کریں. اس لیے کہ ایجوکیشن کا کنسیپشن بہت زیادہ غلط چل رہا ہے. کیسے؟ ایجوکیشن کو سورس آف انکم لوگوں نے سمجھا، صرف سمجھا. اس لیے جو آدمی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، جو اتنا آگے بڑھتا ہے، اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے زیادہ. حالانکہ وداؤٹ گیٹنگ ایجوکیشن پیسہ کما سکتا ہے. کتنی بڑی بڑی کمپنی ہے جس کا جو ایم ڈی ہے اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس کے انڈر میں جو کام کرنے والے ہیں وہ امپلائی زیادہ ایجوکیٹڈ. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے صرف پیسہ کمانے کی بات. بٹ ان ٹرم آف ایجوکیشن از دا ٹوٹل ڈیولپمنٹ آف دی چائلڈ اینڈ دا بیسک رائٹ آف ہیومن بینگ. ہر انسان کا پیدائشی حق ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے. جی. جانور کو تعلیم نہیں دی جا سکتی، انسان ہے اس کو تعلیم دی جائے گی، اس کو عقل دیا گیا. تو جب بیسک رائٹ ہے ایجوکیشن ہر انسان کا، اسی لیے بعض ملکوں میں، بہت سارے ملکوں میں گیا وہاں ایجوکیشن فری ہے. دے ڈو ناٹ چارج کہ بھائی اس کا حق ہے بچے کا، اس کو تعلیم دی جائے. ہیلتھ ایجوکیشن فری بہت سے ملکوں میں فری ہے. تو ایجوکیشن کے بعد بھی اگر آدمی صحیح زندگی نہیں گزار رہا تو فائدہ کیا ہوا؟ دیر شوڈ بی ڈسٹنکشن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. ایجوکیشن کا مطلب ہے اس کو برائی اور بھلائی میں تمیز ہو جائے، وہ ڈفرینس کر سکے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اگر ایجوکیٹڈ آدمی بھی کرائم کمٹ کر رہا ہے، وہ بھی کرائم کر رہا ہے، وہ بھی رشوت لے رہا، غلط ہو رہا، تو ایجوکیشن کا مقصد تو ختم ہو گیا. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سی بی ایس ای ہے، 5 سبجیکٹس ہوتے ہیں،
جی. اس میں کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے ایتھکس کا, کوئی سبجیکٹ نہیں ہے لاجک کا, کوئی سبجیکٹ نہیں ہے مورل ویلیوز کا, کوئی بورڈ ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم لوگ پڑھتے تھے 1960, آئی گاٹ ایڈمیشن ان سینٹ جوزیف کالج 1966 میں. اس وقت میں ایک سبجیکٹ ہوتا تھا ایتھکس. ایتھکس. ہاں ہوتا تھا. ایگزام اس کا نہیں ہوتا تھا, لیکن پڑھایا جاتا تھا, مینڈیٹری تھا. ادروائز آپ کو سینٹ اپ نہیں کریں گے, تو پڑھنا ضروری تھا. جی. تو اب تو کچھ مسئلہ ہی نہیں, کوئی انسانیت پڑھانے والا نہیں, ویلیوز کی ایجوکیشن ہی نہیں ہوئی. اس لیے اب جب ویلیوز کی ایجوکیشن نہیں ہو رہی ہے تو آخر ان کو کیسے بتایا جائے صحیح زندگی کیا ہے. اس لیے ہم ایکسٹرا طور پر لوگوں کو جمع کر کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم تعلیم یافتہ ہو گیا تو تمہیں باپ ماں کے ادب پہچاننا پڑے گا, پڑوسی کا حق جاننا چاہیے. تم جب پڑھے لکھے ہو تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم غلط نہ کریں, ملک کے ساتھ غداری نہ کریں, قوم کے ساتھ غداری نہ کریں, ہم کو ایسا کام نہیں کریں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. اس لیے میرے دماغ میں پیدا ہوا یہ بات کہ مجھے اس فیلڈ پہ کام کرنا ہے. اور ہیومن ویلیوز کو لے کر میرا سفر موریشس میں ہوا, ریونین میں ہوا, مڈغسکر میں ہوا, کتنے ملکوں میں ہوا. 2014 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک اسکیم چلائی, SPQEM, اسکیم فار پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن ان مدرساز. اوکے, سمجھ میں آئی بات؟ مدرسے میں. SPQEM, اسکیم فار پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن ان مدرساز. کہ مدرسے میں تو سنسکرت مدرسے میں تو ان کی تعلیم ہوتی ہے, جی. ہمارے مدرسے میں جو عربی مدرسے عربی کی تعلیم ہوتی ہے, قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے. تو یہ مین اسٹریم میں کیسے جائیں گے, ان کا جواب کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ اسکیم چلائی تھی. ان کا بھی تو حق ہے, ان کو بھی نوکری ملنی چاہیے. تو اس لیے انہوں نے اسکیم چلائی, اسکیم فار پرووائڈنگ کوالٹی, SPQEM. اس کے تحت ایک ٹیچر, وہ سائنس ٹیچر, جس میں کمپیوٹر پڑھائے, فزکس پڑھائے, سب پڑھائے, ایک سینٹرل گورنمنٹ اپنے فنڈ سے مدرسوں میں بحال کرے گی, چلتی تھی. تو جب میں چیئرمین بنا تو ہم کو انوائٹ کیا, ہم بھی گئے. تو 3 سال 4 سال اس اسکیم کو شروع ہو گیا تھا. 2009 میں شروع ہوا اور 14 کی بات کریں تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وزیر تعلیم, ایجوکیشن منسٹر بھی تھے, ایجوکیشن سیکریٹری کو لیڈی تھی, سمجھا, وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی سب. ہم لوگ کے سامنے سب وہ لگا ہوا تھا, کسی کو بولنا ہوگا تو آن کر کے آپ بولیے. تو شروع ہوا, ڈسکشن شروع ہوا. اس کا مقصد یہ تھا بلانے کا کہ کیسے اس اسکیم کو ہر مدرسے میں پہنچایا جائے, غریبوں کو پتہ چلے اور وہ تعلیم حاصل کریں تو وہ BA BOB یعنی مین اسٹریم میں آ سکیں وہ. تو انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا ڈسکشنس آف دس میٹر, اس کے بجائے سب لوگوں نے اپنے گریوانس بیان کرنا شروع کر دیا کہ بھائی میرے یہاں جو ٹیچر آپ نے رکھا ہے اس کو 3 سال سے سیلری نہیں ملی, تو پڑھائے گا کیا وہ؟ کو بول رہا ہے 1 سال سے سیلری نہیں ملی, 6,000 سیلری ہے, اس کی شادی ہو گئی, بچے وہ کہاں سے گئے, آپ بتاؤ یہ اسکیم کیسے چلے گی؟ اب میں چکرا گیا. یعنی تقریباً 8-10 لوگ بول چکے, جس میں سب نے یعنی انسٹیڈ آف ڈسکسنگ اباؤٹ دا آرگومنٹ کہ کیسے اس کو کیا جائے, اس کے بجائے لوگوں نے اپنے اپنے گریوانس پیش کرنا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ یہ پریشانی, میرے ساتھ پریشانی ہے. تو میں چکرا گیا, ایجنڈا کچھ اور ہے, ڈسکشن کچھ اور ہو رہا ہے, تو کہیں اور ہی چلا گیا. پھر اس کا کیا نکلا رزلٹ, مقصد کیا؟ تو ہم کو بہت بے چینی تاری ہوئی کہ بھائی ان کو تو کچھ اب کیا کروں. تو میں نے کہا میرا تو ٹرم آئے گا ہی بولنے کا. تو میں نے سوچا کہ ٹرم پتہ نہیں کب آئے گا. ہم نے آن کیا تو بتی جل گئی. تو پلم راجو نے کہا ہاں بولیے بھائی, بہار کے چیئرمین مدرسہ بورڈ. تو میں کھڑا ہوا. I have come with a sincere suggestion to you that why not you start one more scheme as the Education Minister of India? Why not you start one more scheme as the Education Minister of India? Education Minister of India کو پاور ہے کہ کوئی تعلیم کا نظام چلا سکتا ہے, پورے ایجوکیشن منسٹر کو. تو پلم راجو میں واٹ از دیٹ مین؟ ہمیں دیٹ از SPEMES. Now we are holding the discussion on SPQEM.
a scheme for providing quality education in madrasas. But my suggestion, you start one more scheme, and that scheme is SPMES, a scheme for providing moral education in schools. میں 70% of the educated people, they are committing crimes. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ نے بلایا ہے اس پر بات کرنے کے لیے کیسے بچوں کو، غریب بچوں کو یہ مین اسٹریم میں لایا جائے. اور یہ سب لوگ اپنا بتا رہے ہیں کہ ہم سیلری لینے کے لیے جاتے ہیں تو کمیشن مانگ رہا ہے. اب بتاؤ، جس کی سیلری 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کی گورنمنٹ آف انڈیا اس کو سیلری دے رہی ہے، گورنمنٹ آف بہار سیلری دے رہی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ دے رہی ہے، آئی ایس افسر ہے، وہ ان غریب ٹیچروں سے رشوت لے رہا ہے 2,000 3,000. تو کیا فائدہ ہو اس کے آئی ایس بننے کا؟ صحیح بات ہے. تو میں نے کہا بالکل مسٹر ہے، اب یو وانٹ ٹو ماڈرنائز اس اینڈ آئی وانٹ ٹو مورلائز یو. میں نے بولا سب کو کہ میں چاہتا ہوں پورے ہندوستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں سب میں اسکیم چالو کی جائے کہ سب کو مورل ایجوکیشن دی جائے، انسانیت بتائی جائے، سمجھا، برائی سے بچایا جائے. ایجوکیشن کا مقصد ہے انسان کو صحیح انسان بنانا، صحیح انسان. یہ سامنے آئے تو وہ لوگ آپ کی بات سے ایگری ہوئے؟ ارے ایگری ہوئے. وہ پلم راجو صاحب نے، ایجوکیشن منسٹر نے کہا کہ چیئرمین صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات زبان سے کہی. میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کیونکہ میرا ساؤتھ سے تعلق ہے، آئی ایم بی کنیکٹڈ بائی سو مینی انسٹیٹیوشن. ساؤتھ انڈیا تو بہت آگے بڑھا ہوا نا ایجوکیشن میں. تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں. تو آپ نے میرے دل کی زبان کی بیان کی. تو نیکسٹ 6 مہینے کے بعد میٹنگ ہوئی تو مجھے انہوں نے خبر دیا کہ میں نے اپنے اسٹیٹ میں یہ اسکیم چالو کیا ہے اسکولوں میں. بہت بڑی اس کے پتہ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ پیاس جاگی ہوئی ہے. ہر ایجوکیٹڈ آدمی سے اس کی توقع کی جاتی ہے، ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک انسانیت کے ساتھ زندگی گزارے. صحیح بات ہے. اس وجہ کر میں اس میں جڑ گیا ہوں. لیکن جیسے مدرسے میں جو آپ نے بتایا کہ لوگوں کو صرف اردو اور عربک نہ سکھا کے سائنس انگلش ہندی سب کچھ ہم بتائیں، تو اس کے بعد جیسے انہوں نے پڑھائی اپنی پوری کر لی، پھر آگے بات آتی ہے جاب کی. تو جاب کے لیے جیسے بھی ہم نارملی جاتے ہیں تو وہ ڈگری مانگتے ہیں کہ آپ نے 12th کہاں سے کیا، 11th کہاں سے کیا. تو پھر وہ بچے آگے مطلب کیسے جاب کا کیا ہے؟ ہاں تو میرا تو جو ادارہ ہے بیچلر بورڈ، اس میں فوقانیہ از ایکویلنٹ ٹو میٹرک، ٹھیک ہے، مولوی از ایکویلنٹ ٹو انٹرمیڈیٹ. اچھا. اینڈ عالم از ایکویلنٹ ٹو BA. تو بہت سارے انسٹیٹیوشن نے ایفیلیشن دے رکھا ہے، تو دے آر گیٹنگ دا جاب ان مدرسات. لیکن اب اردو اسٹوڈنٹ بورڈ سے جوڑ دیا تو اس لڑکے کو، اس لڑکیوں کو جو فوقانیہ پاس کر لیے تو ان کو پھر آگے پڑھنے کا راستہ کھلا ہوا ہے. وہ آگے جا سکتے ہیں، دے کین گیٹ ایڈمیشن، نیٹ کلیئر کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے چونکہ وہ تو سرکاری ادارہ ہے، اسی چیز معاملہ ہے. اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں ہم نے جو فرسٹ سیکنڈ ہونے والے ہیں ان کو پرائز دیا. اچھا. 2014 میں. تو پرائز دیا تو مولوی کے ایگزامشن میں جو سیکنڈ ٹاپر پورے بہار میں، لاکھوں میں سیکنڈ ٹاپر تھی، شی واز اے ہندو گرل. اس نے مدرسہ کی تعلیم میں وہ سیکنڈ ہوئی ہے. ہی گاٹ دا سیکنڈ پرائز. اچھا. ورنہ موسٹلی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مدرسے میں صرف مسلمس ہی جاتے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں، سرکاری نہیں، بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے بچے میں پڑھتی ہیں. تعلیم تو سب کچھ حاصل کرتے ہیں. صحیح بات ہے. ایک مسلمان بھی سنسکرت جان سکتا ہے. بالکل، وہ تو لینگویج ہے، اس سے دھرم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک زمانے میں انڈیا کی سرکاری زبان پرشین تھی. ہاں. تم سب جانتی ہو. اچھا، جیسے آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں تو ایسے کیا پوائنٹس ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ آڈینس کو بھی بتائیں، جو انسان اپنے اوپر ورک کر سکتا ہے. کہ جیسے آپ بول رہے ہو آج کل جو سسٹم ہے وہ بالکل الٹا ہے، ایجوکیشن سسٹم الٹا ہے، یا لوگ اپنے آپ پہ کام نہیں کرتے. آپ نے مجھے بتایا کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی کرائم کر رہا ہے اور جو نہیں پڑھا لکھا ہے وہ بھی وہی کرائم کر رہا ہے. تو لوگوں کو مطلب ہم کیسے، ایسے کیا وہ پوائنٹس ہیں وہ جلدی سے جو گریب کر لیں اور آگے ایسا نہ ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے ہر انسٹیٹیوشن میں ایک سبجیکٹ جوڑا جا سکتا ہے
ہیومن ویلیوز کے نام سے. لیکن نہیں ہوتا, سوشل بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے. اس کا ایکچوئل ٹرمینالوجی جو ہے وہ سوشل ریفارمیشن اینڈ مورل ڈیولپمنٹ ہے. یعنی مورلی کریکٹر بلڈنگ ہو, لوگوں کا مورل ویژن ہائی ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, لوگ جسٹس کر سکے, صحیح برے میں تمیز کر سکے, کسی کی مدد کر سکے, یہ چیزیں پڑھانی چاہیے. اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. بہت سے اداروں نے جو انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹھیک ہے, ان کا افیلیشن ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ اس چیز کو داخل کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. لیکن پھر بھی آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ لوگ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے اس سبجیکٹ کو؟ ایسا کیوں ہے؟ مطلب اسکول میں موسٹلی, سوری لوگ بول رہے اسکول میں اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. ہندی انگلش کو ہم دیں گے, ساری چیزیں, سائنس ہو گیا, یہ ساری چیزیں ہو گئی, لیکن اس ٹاپک پہ کوئی زیادہ بات نہیں. دس از دا اونلی ریزن آف نن کنسیپشن آف اکاؤنٹیبلٹی. یعنی حساب لینے کا اس کو یقینی نہیں ہے کہ میری موت آنے کے بعد مجھ سے میرا پیدا کرنے والا حساب لے گا, تم نے غلط کیا, یہ صحیح کیا ہے. یہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے بھی ایک سروے کیا تھا, تو اس میں ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ دلی میں ہی کیا تھا وہ سروے, کی جو جتنے بھی غریب ہیں وہ کہاں سے ہیں اور کیوں اس سچویشن میں ہیں اور آگے کے لیے وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو موسٹلی میں نے دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ, اگر ریشیو میں آپ کو بتاؤں چھوٹا سا, کہ 10 میں سے اگر دیکھا تو اس میں سے 9 لوگ بہار اور بنگال سے تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں کوئی لے کر آیا کہ ہم تمہاری نوکری لگائیں گے, اور اب وہ ہمیں آ کے چھوڑ گئے, یا نوکری کی تلاش میں وہ خود ہی آئے کہ ہاں دلی جا کے ہم سیٹ ہو جائیں گے, اور یہاں آ کے ان کو نوکری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے. تو پھر کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے, کوئی بھیک مانگ رہا ہے. تو ایسی سچویشن تھی. تو اس میں کیا کریں وہ لوگ, ان کی بھی تو کیا ہی غلطی ہے. اسی لیے تو باضابطہ 2.5%. کل جس پروگرام میں میں آیا, پورے انڈیا کا پروگرام تھا, لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے. جو ورکر ہیں, جو سوشل ورکر ہیں, ان سب کو جمع کیا گیا تھا. ان کو بتایا کیسی سوسائٹی کو آپ فائدہ پہنچائیں گے. تو بتایا گیا کہ جیسے ہمارے اسلام میں نماز کی پابندی ہے, ویسے زکوٰۃ کی پابندی ہے. 2.5% آپ اپنی آمدنی کا ہر سال 40واں حصہ, جی, ہر سال گویا 100 میں 2.5% آمدنی کا ہر سال آپ کو تلاش کر کے, لک فار دا نیڈی پیپل, ناٹ لیٹ دیم کم ٹو یو, یو ہیو ٹو گو ٹو دیم. صحیح بات ہے. تمہیں تلاش کرنا ہے کہ میرے رشتہ داروں میں, میرے پڑوسیوں میں کون ہے ایسا غریب, اس کے پہنچنے سے پہلے اس کی ضرورت پوری کرو. اگر یہ سب لوگ 2.5% زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو کوئی غریب رہے نہیں. سیدھی سی بات, مسئلہ حل ہو جائے. اس کی تعلیم بھی ہوگی ساری. پھر بڑے بڑے جو میڈیکل کالجز ہیں وہاں یہ بات چل رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم ڈونیشن بھی لیتے ہیں, سب لیتے ہیں, لیکن کوئی آدمی, کوئی لڑکا, کوئی لڑکی اگر ڈیزرو کرتی ہے تو کچھ اسکالرشپ بھی کرو, جو غریبوں کو فری پڑھاتے ہوئے. نہیں, ورک ہو رہا ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ, ہم تو پورے انڈیا میں گھوم چکے ہیں, سب سے زیادہ آگے بنگلور ہے, مدراس ہے, کرناٹک ہے, بنگلور ہے, اور وہ علاقہ جو ہے سب سے زیادہ اویئر ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور مدد بھی کرتے ہیں وہ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا پتہ ہی چلے, کوئی سروے کی ضرورت نہیں, مدد ہوتی ہے, بڑھ رہی ہے. تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو. جزاک اللہ. تو دوستو, امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی نالجبل لگا ہوگا. اگر ایسا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو اپنی دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا, لائک کرنا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بھی آپ کے لیے ایسے ہی پوڈ کاسٹ لے کر آتے رہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا.